الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ پچھلی پارے میں، چوتھے پارے میں ہم نے اینڈ پہ کچھ ایسی عورتوں کا ذکر کیا تھا کہ جن کی حرمت ثابت ہے اور ان سے نکاح جائز نہیں۔ آگے انہی کی ترتیب سے، اسی مناسبت سے چلا آ رہا مضمون ہے کہ ان میں سے بعض عورتیں جو آگے دیگر اور عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز ہے، اور وہ کون کون سی عورتیں ہیں ان کا مختصراً جو ہے ذکر موجود ہے۔ اور پھر اسی میں یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے جب تم میں سے کوئی ارادہ کرے پاک دامنی کا، شادی کا، تو طریقہ کار سے جو شرعی طریقہ ہے اس طریقوں کو اپناتے ہوئے جو ہے وہ شادی کرے، اور چھپے یارانہ اس طریقے کا کوئی سسٹم نہ چلائے۔ اور پھر فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم یتوب علیکم۔ یہ سب کچھ رب تعالیٰ نے اس لیے بتایا تمہیں کہ رب تعالیٰ تمہارے لیے بہتری چاہتا ہے، اور تمہیں پرانے لوگوں کا جو طریقہ کار تھا، جو سلف کا طریقہ کار تھا، اس طریقے پہ گامزن کرنا چاہتا ہے اور تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور اس میں رب تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ ان یخفف عنکم، تم پہ کچھ سختی نہ کرے بلکہ تم پہ تخفیف کرے، کیونکہ انسان بہت ہی ناتواں، بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا۔ آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ ایک انسان جو اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتا ہے، لیکن کیسے رب تعالیٰ اس کو، ہمارے نگاہوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، کئی لوگ ہم نے جو ہے شہروں دیہاتوں میں ایسے سنے ہوئے ہیں جن کے نام ہی شیر تھے، اتنے زیادہ رب تعالیٰ نے ان کو طاقت و قوت دی ہوئی تھی، لیکن آخری لمحات اگر ہم ان کے دیکھتے ہیں تو وہ خود چرپائی پہ بھی نہیں بیٹھ سکے، حتیٰ کہ ان کو 2 4 بندے اٹھا کے چرپائی پہ رکھتے تھے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی شان ہے، قدرت ہے، وہی ذات ہے جو ایک رنگ میں رہتی ہے، باقی تمام کی تمام مخلوق جو ہے اس پہ آخر زوال آ جاتا ہے اور وہ پستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر اگلی آیات میں فرمایا کہ اس طریقے سے، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا رزق نہ کھاؤ۔ رزق اگر کھانا ہے تو بہترین طریقہ ہے تجارت کرو، اور تجارت کو یقین مانے، تجارت کو بہت اہمیت حاصل ہے، حتیٰ کہ علماء کا یہ موقف ہے کہ سب سے بہترین روزی، بابرکت روزی جو ہے وہ تجارت میں ہے۔ آپ کسی چیز کی ریڑھی لگا رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، خرید و فروخت کے ذریعے سے جو منافع کماتے ہیں وہ ان نوکریوں سے ہزارہا درجے بہتر ہے، اور اس میں رب تعالیٰ نے بہت عظیم جو ہے وہ برکت رکھی ہے۔ تو فرمایا اگر تم لوگوں نے کمائی کرنی ہے، مال کھانا ہے، تو تجارت کرو، اور آپس کی تجارت، باہمی رضامندی سے جو تجارت سے پیسہ کماتے ہو اس کو کھاؤ۔ اور اس کے علاوہ اگر تم کچھ کرو گے تو یہ بہت ہی بڑی زیادتی ہوگی، وَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ایسے لوگوں کو پھر ہم آگ میں پھینک دیں گے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے تم بچ جاؤ تو باقی صغیرہ گناہ، تمہارے چھوٹے چھوٹے معاملات سے، ایک بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بندہ آتا ہے، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا۔ گناہ کا مطلب یہ کہ اس سے زنا تو نہیں ہوا، مباحثات زنا، یعنی زنا سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سے چند ایسے گناہ سرزد ہو گئے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعراض فرمایا، کچھ جواب نہ دیا، حتیٰ کہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو نماز پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ کیا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ تو نے نماز پڑھ لی؟ اب کیونکہ تو نے کبیرہ گناہ نہیں کیا، صغیرہ گناہ تھے، تو رب تعالیٰ نے نماز کی برکت سے معاف کر دیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بندہ جان بوجھ کے صغیرہ گناہ کرتا رہے، کیونکہ صغیرہ گناہ جان بوجھ کے کر کے ایک رائے کے مطابق وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو صغیرہ ہے، لیکن آپ نے اس پہ دوام اختیار کر لیا، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، روزانہ کرتے ہیں، تو وہ بھی کبیرہ کا جو ہے کبیرہ بن جاتا ہے۔ جیسے فرمایا بلا من کسبت سیئۃ وأحاطت بہ خطیئۃ، بلا من کسبت سیئۃ وأحاطت بہ خطیئۃ، یعنی اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا۔ تو آپ اتنے گناہ کریں گے کہ وہ آپ کو گھیر لیں گے تو کبیرہ بھی بن سکتے ہیں، واللہ عالم۔ پھر فرمایا کہ حسد نہ کیا کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو دیا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، تو یہ تمنا نہ کیا کرو کہ اس کے پاس جو ہے وہ میرے پاس ہو جانا چاہیے اور اس سے چھن جانا چاہیے۔ ہاں، رب تعالیٰ سے مانگو، رب تعالیٰ کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ تمہیں بھی عطا کر سکتا ہے اس کو چھینے بغیر۔ لیکن اگر یہ تمہارا مزاج ہے، تمہیں جلن ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ مال کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، تو یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ دو چیزوں میں رشک کیا جا سکتا ہے، وہ بھی حسد نہیں کیا جا سکتا ہے، رشک کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دو چیزیں، ایک تو علم ہے، سبحان اللہ، علم، ایسا علم جو ایک عالم کسی کو سکھاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک عالم ہے، وہ لوگوں کا علم سکھا رہا ہے، کتاب و سنت کی تعلیم دے رہا ہے، تو آپ کو اس پہ رشک کرنا چاہیے کہ کاش میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں بھی اس علم کو اس طریقے سے پھیلاتا۔ اس پہ رشک کرنا، کیونکہ یہ اتنی فضیلت کا حامل ہے۔ اور پھر گھبرانے کی بات نہیں۔ ایک دوسری چیز ہے، وہ ہے مال، ایسا مال جو لوگوں کو کھلانے کے کام آتا ہے، رب تعالیٰ کے ہاں خرچ کرنے کے کام آتا ہے۔ تو آپ کے دل میں اگر یہ آتا ہے کہ مولا کریم اگر میرے پاس بھی اس طرح مال ہوتا، تو یہ نہ کہ میں کھاتا، یہ ہوتا کہ کاش میرے پاس بھی یہ مال ہوتا تو میں بھی لوگوں کو کھلاتا۔ یہ اگر آپ کی آرزو ہے اور آپ کو ان دو لوگوں پہ رشک آتا ہے، تو یہ جو ہے قابل مذمت نہیں بلکہ قابل تعریف ہے۔ لیکن دونوں میں کیا، ایک میں علم ہے، وہ بھی میں لوگوں کو کھلاتا، لوگوں کے سامنے رکھتا اس علم کو اور اس پہ عمل کرتے، اور اتنا مال رب تعالیٰ دیتا کہ میں لوگوں کو کھلاتا، کھلانے والا بن جاتا۔ یہ دونوں چیزیں بہت ہی قابل تعریف ہیں۔ اور لیکن اس میں ایک چھوٹا سا قصہ ذکر کرتا چلوں، تاکہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ کیٹیگری کیوں بنائی ہے کہ کچھ لوگ امیر ہیں، کچھ لوگ غریب ہیں، تو یہ اس طریقے کا نظام کیوں ہے؟ کوئی جو ہے مستری ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی جو ہے بالکل بیٹھے بٹھائے کھا پی رہا ہے، تو رب تعالیٰ نے یہ نظام کیوں بنایا؟ چنانچہ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک دفعہ وقت کے لوگوں نے وقت کے نبی سے شکایت کی کہ ہے اللہ کے نبی، بات یہ ہے کہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، اسرائیلی روایت ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، تو آپ رب تعالیٰ سے دعا کریں، رب تعالیٰ اتنے بڑے خزانے کا مالک ہے، سب کو امیر بنا دے، بیچ میں کوئی غریب رہے ہی نہ، تو یہ غریب کیوں رہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وقت کے نبی نے انہیں سمجھایا، لیکن انہوں نے پھر بھی اصرار کیا، تو وقت کے نبی نے دعا کر دی رب تعالیٰ کے ہاں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، لیکن دعا کو قبول کر لیا۔ اب صبح ہوئی، راتوں رات سارے امیر ہو گئے۔ صبح ہوئی تو ایک بندے نے دیکھا کہ یار میرا گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ گیا مستری صاحب کے پاس۔ تو مستری صاحب نے کہا میں تیرے باپ کا نوکر ہوں، میرے پاس تو کروڑوں روپیہ ہے، میں تیرا کام کیوں کروں؟ ایک بندہ گیا، یعنی دوسرا بندہ گیا، اسی طریقے سے اس کو کام پڑ گیا، کچھ خرید لاؤں بازار سے، دکان پہ کوئی نہیں ہے، یار دکان والے تو دکان پہ آ، میرے پاس اتنا اللہ نے مجھے مال دیا، میں تیرے باپ کا نوکر ہوں، میں دکان پہ کیوں آؤں؟ کرتے کرتے سارا نظام ہی زمین کا یعنی درم برم ہو گیا۔
تو پھر جو ہے وقت کے نبی نے سمجھ لیا، امت نے سمجھ لیا کہ رب تعالیٰ جو جانتا ہے اس کی ہی حکمت ہے کہ کسی کو غریب رکھتا ہے، کسی کو امیر رکھتا ہے، تو یہ سارے معاملات نظام چلانے کے لیے ہیں۔ اگر سب لوگ جو ہے مولوی بن جائیں تو پھر پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ مسلح تو آگے ایک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سب دکاندار بن جائیں، خریدے کا کون؟ تو یہ سارے رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ رب تعالیٰ نے جس طریقے سے روزی لکھی ہوئی ہے اسی طریقے سے راضی ہو جائیں۔ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ قناعت پسندی جو رب تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا، جتنا لکھ دیا اس پہ راضی ہو جانا، واللہ اس سے بڑی کوئی جو ہے سعادت نہیں، اور اس سے بڑا کوئی کنز نہیں، اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں کہ آپ کو رب تعالیٰ آپ یہ کہہ دیں کہ جس حال میں رب نے مجھے رکھا ہوا میں اسی حال پہ خوش ہوں۔ یقین کریں یہ کہیں گے تو آپ کی ساری بھوک ہی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر فرمایا اگلی آیات میں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ جو ہے سربراہ ہے، سردار ہیں۔ انہوں نے جو رب تعالی نے انہیں ایک درجہ جو ہے بلند دیا ہے عورتوں کی بنسبت، لہٰذا کیوں کہ مرد جو ہے کما کے لاتا ہے، مرد کے ذمہ ہے کہ وہ باعث سے روزی کما کے لائے، مرد کے ذمہ ہے کہ عورت کو حق مہر دے کے اس کو جو ہے اپنے لیے حلال کرے۔ اس کے بعد اس کے جتنے اخراجات ہیں، بچوں کے اخراجات ہیں، بیوی کے اخراجات ہیں، وہ سارے پورے کرتا ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، ایک مرد اس کے ذمہ کیا کیا نہیں، نماز روزہ یہ تو عبادات ہیں، اس کے علاوہ اس سے پوچھا جائے گا ماں باپ کی خدمت کی ہے نہیں کی، تمہارے خان پڑوس میں فلاں بھوکا تھا اس کو کھلایا ہے نہیں کہ، مسکینوں کا خیال رکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا، ہر قسم کا، حتیٰ کہ ہر چیز اس کے ذمہ ہے۔ لیکن عورت کو کیا فرمایا جو 4 چیزیں اپنا لے گی جو عورت، 4 چیزیں، صلت خمسہ، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، صام اچھا رہا، 1 مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لے، حافظت علی فرجہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، پاک دامن رہے، اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت گزار رہے، دخلت الجنہ، ان 4 چیزوں کو صرف اپنائے گی تو جنت اس کی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اس کے مقابلے میں مرد کو فضیلت دی لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی بے شمار ہیں۔ ایک مرد پیدا ہونے سے مرنے وقت تک جو ہے ایک عورت کی خدمت کرتا ہے، معاشرے میں ہر فرد کی ایک خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، بہن کی خدمت کرتا ہے، بیٹی کی خدمت کرتا ہے، لیکن عورت کو کہا گیا تو 4 کام کر تو جنتی ہو جائے گی۔ تو اس لیے عورتوں کو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں رب تعالیٰ کی اس تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے اور انہیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس کو رب تعالیٰ نے مرد پیدا کیا وہ اس پہ خوش ہو، اس پہ فخر کرے، جس کو رب تعالیٰ نے عورت پیدا کیا وہ اس پہ فخر کرے اور اسی پہ خوش رہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے جو نعمت دی جس طریقے سے دی اسی پہ وہ خوش رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ طلاق سے اگر بچنا ہے، طلاق آج کل معاشرے میں کتنی طلاقیں عام ہو جاتی ہیں، ان کی وجہ ہے کہ ہم شریعت کو نہیں سمجھتے۔ اگر شریعت کو سمجھیں گے تو مسئلہ بھی سیدھا ہو جائے گا، گھر میں نچاکی بھی نہیں ہوگی اور حالات بھی نہیں بگڑیں گے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس کی کچھ کیٹیگریاں ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو اس طریقے کا خدشہ ہو، گھر میں نچاکی کا خدشہ ہو، پہلا کام یہ کرو کہ عورت کو بٹھا کے سمجھانا شروع کر دو، سمجھاؤ کہ تو اگر یہ کام کرے گی، میری نافرمانی کرے گی تو تو جو ہے رب تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو سکتی ہے۔ اسے یہ سمجھاؤ کہ اگر اسی طریقے سے باز نہیں آئے گی تو کل جو ہے اگر ہم علیحدہ ہو گئے تو کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ پہلے اس کو اس طریقے سے سمجھائیں، پھر بھی نہ سمجھے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب اس کو ایسا کرو کہ اس کا بستر علیحدہ کر دو، کمرہ علیحدہ کر دو، جائے گاہ علیحدہ کر دو، جائے نوم سونے کی جگہ وہ علیحدہ کر دو، اس کو اپنے سے علیحدہ کر دو، تھوڑا یعنی ناراضگی کا اظہار کرو، تھوڑا اپنے سے دور کر دو، کیونکہ وہ نرم دل کی ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں آ جائے گا تو دوبارہ آپ سے معافی مانگ لیں گی۔ اگر اس پہ بھی کام نہ چلے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر تیسرا کام یہ کرو کہ تھوڑی تھوڑی ٹھکور کر دو۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بھی فرمایا کہ ایسی مار عورت کو نہ مارو کہ
اس پہ نشان پڑ جائے. عورت کو اگر مارنا بھی ہے تو اتنا نرمی سے مارنا ہے کہ اس پہ نشان نہ پڑے. اگر نشان پڑ گئے تو آپ ظالم ہیں. آپ کو اس سے زیادہ اجازت شریعت نے نہیں دی. برکیف یہ لاؤڈ سپیکر پہ نہیں کہنا تھا چاہیے تھا، کل ہی جو ہے تنازع کھڑا ہو جائے کہ ہمیں جو ہے ہم پہ نشان پڑے ہیں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اب اگر وہ مان جائیں تو اور تم کیا چاہتے ہو؟ پھر تو مزے ہی مزے، ٹھیک ہے بس کام چل گیا. پھر بھی اگر نہ مانے، ان 4 کام کرنے کے بعد بھی آپ کی عورت نے، آپ کی بیوی نے آپ کی بات نہ مانی، پھر بھی کام نہ چلا، تو پھر ایسا کرو کہ اب یہ نہیں کہ اب جو ہے فوراً طلاق کہہ دو، نہیں، اب ایک اور کام آخری کا کر کے دیکھ لو. وہ یہ کہ اپنے والد محترم کو، اپنے بڑے بڈیرے کو جو بات کرنے میں اچھا ہے، اور عورت کے بڑے بڈیرے کو ایک مجلس میں بٹھا دو. عورت کے باپ کو بلا لو، اس کے ولی کو بلا لو، اپنے ولی کو جو ہے یا اپنا جو سربراہ ہے اس کو بھی بٹھا لو. دونوں فریقین کے دونوں بزرگ بیٹھ جائیں اور ان کو کہو کہ آپ دونوں کے سامنے ہم یہ فیصلہ رکھتے ہیں، آپ دونوں ہماری جج ہیں، آپ دونوں فیصلہ کر دیں. پر وہ دونوں جو فیصلہ کریں، دونوں کو چاہیے میاں بیوی کو اس پہ کاربند رہیں، اور انشاءاللہ اس طریقے سے وہ طلاق جیسے یعنی عمل سے بچ سکتے ہیں. پھر رب تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو. دیکھیں رب تعالیٰ نے سب سے بڑی جو توحید ہے، یعنی اپنے ساتھ سب سے پہلے جو توحید رب تعالیٰ نے اپنے ساتھ جو یعنی والدین کے احترام کو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اپنے ساتھ مقارنہ کیا اور اپنے ساتھ پیش کیا ہے. کہا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ. اور یعنی حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور حقوق العباد میں سب سے پہلا جو عہدہ ملا ہوا ہے وہ والدین کو ملا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہی تمہاری جنت ہے. پھر فرمایا کہ لوگوں کے مال، اسی طریقے سے آگے بخل کی مذمت ہے کہ کس طریقے سے بخل کرنے والوں کا جو ہے. پھر فرمایا ان تک حسنۃ یضاعفھا، کوئی بھی اگر نیکی وہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے چاہتا ہے تو کئی گنا بڑھا کے اس کو واپس کر دیتا ہے. پھر نماز نشے کی حالت میں پڑھنے کی مذمت ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوگی، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. تم نے شراب پیا ہوا ہے اور اس طریقے کا کوئی نشہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں نماز میں پتہ ہی نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز دعا ہے، اور تم اپنے لیے بدعا کرنا شروع کر دو. تو اس لیے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی مذمت. اسی طریقے سے ایک بندہ جنبی ہے جس کا غسل نہیں، اس پہ غسل واجب ہے، شرعی غسل واجب ہے، تو اب اس کو بھی چاہیے کہ غسل کرے بغیر وہ مسجد میں داخل نہ ہو، الا عابر سبیل، مگر یہ کہ راستہ اس کا مسجد سے گزر رہا ہے تو اس کو صرف اتنی اجازت ہے کہ مسجد سے ایسے ایک دروازے سے آیا، دوسرے دروازے سے نکل گیا. اس سے زیادہ کوشش کریں کہ مسجد میں جو ہے غسل کی حالت میں، یعنی غسل آپ پہ فرض ہے تو مسجد میں داخل نہیں ہونا. پھر آگے تیمم کے احکام بیان کیے گئے کہ کس طریقے سے تیمم کرنا ہے. وہ انشاءاللہ صبح کے احکام میں ہم تیمم کی تفصیل سے ذکر کریں گے، اور اس میں بعض لوگ شاید وطر کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات اور اشکالات ہیں لوگوں کے، تو انشاءاللہ وہ بھی تفصیل سے ہم بیان کریں گے. لیکن آہستہ آہستہ جو ہے علم حاصل ہوتا ہے. جو چاہتا ہے ایک ہی دن میں سارا علم حاصل کر لوں تو وہ سارے سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں میں تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کو کبھی نہیں معاف کرے گا. وہ یہ کہ رب کے علاوہ بھی کسی پہ تم نے بھروسہ کیا، رب کے علاوہ بھی کسی سے لو لگائے، رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا، رب کے علاوہ کسی پہ توکل کر لیا. ایک تو ہے جائز توکل. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی جان مجھے ایک گلاس پانی دے. اب ایک گلاس پانی اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ دے سکتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن میں اس کو یہ کہوں کہ بابا جی یہاں بیٹھے ہوئے زمزم کا پانی مجھے یہاں پیش کر کے دیں، تو یہ جو ہے یہ خلاف ہے. کیوں کہ یہ اس کی طاقت سے بڑھ کے ہے، اس کی طاقت میں نہیں کہ وہاں کا زمزم کا پانی یہاں بیٹھے ہوئے حاضر کر سکے، تو یہ شرک ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے اولاد مانگنا، روزی مانگنا، تو یہ ساری چیزیں اسی میں آ جائیں گی. بعض لوگ آپ کو اس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار آپ بھی تو مانگتے ہیں،
آپ جو ہے باپ سے پیسے مانگتے ہیں، آپ نے بھی شرک کیا۔ آپ جو ہے فلاں بندے سے دکان پہ جاتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں اور اس سے فلاں چیز مانگتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، تو یہ بھی تو شرک ہے۔ تو یعنی خلط ملط کر دیا۔ تو یہ سمجھ لیں شرک کی تعریف یہ ہے کہ آپ ایک بندے سے وہ چیز مانگیں جو اس کی پہنچ میں نہیں ہے، وہ رب تعالیٰ کی پہنچ میں ہی ہے، وہ چیز بندے سے مانگے اس کو شرک کہیں گے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چیز مانگے تو وہ مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ تو ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ جیسے ہی ان کی چمڑی گل جائے گی، سڑ جائے گی، تو نئی چمڑی ان کو پہنائیں گے اور پھر ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا، معاذ اللہ۔ اب اس میں سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ سائنسدان تو ہر چیز پہ تحقیق کرتے ہیں کہ یار مسلمانوں کے قرآن میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ چمڑی کو جو ہے دوبارہ پہنایا جائے گا، نئی چمڑی، ایک چمڑی جل جائے گی نئی چمڑی پہنائی جائے گی، یعنی ایک چمڑی جیسے ہی جل کے ختم ہوگی دوسری چمڑی خود بخود چڑھ آئے گی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سائنسدانوں نے یہ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے جسم کے اوپر چمڑی نہ رہے تو اس کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ جلنے کا جو درد ہے وہ کس پہ ہوتا ہے؟ انسان کی جلد میں، چمڑی پہ۔ تو اس لیے رب تعالیٰ جو ہے اس کو بار بار چمڑی پہناتا رہے گا تاکہ جہنم کا عذاب چکھتا رہے، اعاذنا اللہ من ذالک۔ اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے رب تعالیٰ کی ایمان لائے، عمل صالح کیے، تو ان کو رب تعالیٰ کیسی جنات دیں گے، کیسے باغات دیں گے، اور ان کی وہاں کیسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور کس طریقے سے رب تعالیٰ انہیں سائے دیں گے۔ پھر فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ یہ آیتیں تو آپ نے پچھلے دنوں بہت سنی ہوں گی، کیونکہ الیکشن کے دن تھے تو ہر بندہ اپنے اوپر فٹ کرتا تھا کہ میں امانت دار ہوں۔ برکاف امانت جو ہے وہ حقدار تک پہنچانی چاہیے جس کا وہ حق رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام مدعم نامی غلام غالباً تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے بعد جب جا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خادم غلام نیچے اترا اور اس نے جو ہے اونٹنی کا پالان اتار رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا پالان اتار رہا تھا۔ اب وہ غلام اور خادم اللہ کے نبی کا خادم، آج تو کہتے ہیں نا کہ مدینے کا کتا، وہ پتہ نہیں اس کی کیا کیا فضیلت، اصحاب کہف کے کتے کی فضیلت کیا کیا بیان کی جاتی ہے، وہ جنتی ہوگا تو پتہ نہیں۔ تو آج کل جو ہے اور ہم مدینے کے کتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کتا نہیں تھا بلکہ خادم تھا اور مسلمان تھا طبعاً، اور بہت ہی ہم سے پتہ نہیں کتنا ایمان میں بھی زیادہ ہوا ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم اور غلام تھا، لیکن غزوہ خیبر سے جو مال غنیمت تھا اس میں سے ایک چادر اس غلام نے لے لی تقسیم سے پہلے اجازت کے بغیر۔ اللہ، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا پلان اتار رہا تھا کہ غیبی طور پہ مارنے والے نے تیر مارا، اس کو آ کے لگ گیا، وہیں پہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کا غلام اللہ کے نبی کی اونٹنی کا پلان اتار رہا تھا، تو سبحان اللہ اس کو مبارک ہو، جنتی ہے جنتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ، نا اس نے ایک ایسا عمل کر دیا ہے، اس نے خیبر کی ایک چادر لے لی جو تقسیم ابھی تک نہیں ہوئی تھی، اس کا حق نہیں تھا، اس نے اپنا حق ہونے سے پہلے اس کو لے لیا، تو وہی جو ہے آگ بن کے اس پہ لپیٹی جا رہی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہاں دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم ہو اور اس سے یہ عمل سرزد ہو جائے تو کس قدر اس کے لیے وعید سنائی۔ تو جو عام لوگ جو ہم دوسرے کی زمینوں پہ جو ہے سانپ بنے بیٹھے ہیں، دوسرے کے پیسوں پہ سانپ بنے بیٹھے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم و کرم والا معاملہ فرمائے۔ پھر فرمایا یہ بات طویل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اس میں بعض لوگوں نے جو ہے یہ یہاں سے تقلید بھی مراد لی ہے کہ اس سے مراد تقلید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو اور اماموں کی بھی اطاعت کرو۔ تو بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جو ہے اماموں کا ذکر نہیں بلکہ حکمرانوں کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق یہ مان لیا جائے کہ اماموں کا ذکر ہے تو آگے رب تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں، ہم بھی تو کہتے ہیں اماموں کی ماننی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں جب اماموں سے اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہم وہ کرتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر اختلاف ہو جائے اماموں کی مانو، لیکن اگر اماموں سے اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے پاس فیصلہ لے کے چلے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ تو دنیا میں رہے نہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاس فیصلہ کیسے لے کے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے سامنے پیش کریں گے اور رسول اللہ کی حدیث کے پاس پیش کریں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ ہم نے کب کہا اماموں کی نہ مانو؟ لیکن اس قید کے ساتھ کہ اگر اختلاف ہو جائے گا ان کے ساتھ تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے فیصلہ کروائیں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ تم کہتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم رب کی قسم کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چند کام کرنے پڑیں گے، چند کام کرنے پڑیں گے اگر مومن بننا چاہتے ہو۔ ایک یہ کہ جب بھی آپس میں اختلاف ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حاکم ماننا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ چھوٹا سے چھوٹا بھی معاملہ ہو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم بنانا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کر دیں گے تو تمہیں ماننا پڑے گا، اور ذرا بھی یہ نہیں کہو گے یار یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اس میں تھوڑا میرا نقصان ہوگا۔ آپ سمجھائیں نا کہ یار اس میں جو ہے فلاں بندے کا یہ حق آپ اس کو دے دیں، وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس میں تو پھر مجھے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں، اچھا یہ فیصلہ ہے کہ اس کا حق بنتا ہے، فوراً کہیں ٹھیک ہے۔ یہ دوسری شرط بیان کی، رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تین کام تمہارے اندر نہ ہو جائیں۔ پہلا کام یہ کہ جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، جب بھی کوئی نچاکی کی صورت ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم بنانا پڑے گا۔ حاکم بنا لیا، پھر فرمایا اس کے بعد اگر وہ فیصلہ کریں گے، قرآن و حدیث جو فیصلہ کریں گے تو ذرا بھی یہ بھی نہیں کرنا، ناگواری بھی کا اظہار بھی نہ کرنا، یار یہ کیا ہو گیا، میرے خلاف فیصلہ کیا ہو گیا، وہ یسلموا تسلیما، اور پورا سر تسلیم خم کر لینا۔ یہ تین اگر اپنے اندر تم نے چیزیں پیدا کر لی تو پھر تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے، ورنہ تمہارے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ کون لوگ انعام یافتہ کون ہیں، برکیف یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کس طریقے سے خذو خذکم، کہ کس طریقے سے تیاری کرنی ہے، بولے بن کے نہیں رہنا، کفار کے مقابلے میں ہمیشہ تیار ہو کے رہنا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جہاد لڑنا ہے جو خود نہیں لڑ سکتے۔ یاد رکھیے گا جہاد کے مختلف احکام ہیں۔ کبھی تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ کبھی جو ہے فرض کفایہ ہو جاتا ہے جیسے جنازہ ہے، نماز جنازہ دو چار بندوں نے بھی پڑھ لیا تو آپ کا حق ادا ہو گیا۔ ہر بندے پہ لازمی نہیں ہوتا کہ نماز جنازہ پڑھے۔ اور تیسرا جو ہے کبھی کبھار مستحب یعنی مستون ہوتا ہے کہ اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، اگر نہیں کیا گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو جہاد فرض کس وقت ہوتا ہے؟ جب نفیر عام ہو، وقت کا حکمران اعلان کر دے کہ ہر اسلحہ، جو بھی بندہ اسلحہ اٹھا سکتا ہے وہ اسلحہ اٹھا کے دفاع کرے، اس وقت جو ہے جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے بارڈر پہ، آپ کے ملک پہ کافر نے دعویٰ بول دیا، حملہ کر دیا، حکمران نے اعلان کر دیا جو بھی اسلحہ اٹھا سکتا ہے اٹھا لے، تو اس وقت جہاد فرض ہو گیا۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی مضبوط فوج ہے، اللہ ہماری فوج کو مزید مضبوط کرے، اگر آپ کے پاس
ایسی فوج ہے کہ وہ جو ہے کافی ہے اور آپ کی ضرورت نہیں، تو پھر فرض کفایہ ہے، یعنی مخالف سمت سے حملہ ہو گیا لیکن حکمران نے کہا کہ ہماری فوج ان کا مقابلہ کر سکتی ہے، ابھی کافی ہے، تو فرض کفایہ ہے، بس فوج کر رہی ہے، انشاءاللہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کہ لڑائی ویسے نہیں ہے تو ویسے جو ہے عام طور پہ اگر آپ جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کئی جگہ پہ جہاد ابھی جاری ہے تو وہ مسنون عمل ہے، اس میں یہ 3 کیٹیگریاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس سے دیکھیں قرآن کی تعویل کرنے والوں نے کہا الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، یعنی رفع الیدین نہ کرو، معاذ اللہ، جبکہ یہاں جو ہے اس سے بالکل یعنی اس کی مخالف سمت یہاں انہوں نے مراد لی، اللہ ہدایت دے۔ پھر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم اگرچہ مضبوط قلعوں میں بھی داخل ہو جاؤ تو تب بھی موت تمہیں پکڑ لے گی۔ اور اس کے آپ نے بارہا مجھ سے یہ سنا کہ کس طریقے سے موت جب آتی ہے تو پھر وہ چھوڑتی نہیں، وہ پیچھا کرتی ہے اور اپنے ہی پکڑ کے موت کے حوالے کر دیتے ہیں، عزرائیل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ چنانچہ شاید آپ کو بارہا میں قصہ سنا چکا ہوں، وقت نہیں اجازت دیتا، کہ ایک وہ بندہ اسرائیلی، وہ بندہ کہ جس نے کہا کہ ملک الموت سے میری دوستی ہو گئی، اس کی ملک الموت سے دوستی ہو جاتی ہے، یہ قصہ ہے سمجھانے کے لیے۔ اب جیسے ہی اس کی اس موت کے فرشتے سے دوستی ہو گئی تو اس نے کہا بھائی جان بات یہ ہے، موت کے فرشتے نے کہا کہ جب بھی میں آؤں تو میں اگر ایک بندے کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوں گا تو سمجھ لینا وہ مرے گا، اور اگر میں اس کے پاؤں کی طرف نہیں کھڑا مجھے دیکھا تو پھر جو ہے تم سمجھنا کہ یہ اس بندے کی زندگی ہے، تو تم کوئی بھی پھکی اسے دے دینا، وہ زندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ اسی طریقے سے کرتا کہ جہاں بھی مریض کے پاس جاتا تو دیکھتا کہ فرشتہ جو ہے، کیونکہ فرشتہ پاؤں کی طرف جو ہے، تو ملک الموت کو دیکھتا، موت کے فرشتے کو، کہ وہ اس بندے کے پاؤں کی طرف کھڑا ہے، تو جیسے ہی یہ دیکھتا یہ منظر تو کہتا یہ بندہ نہیں بچے گا، تو واقعی وہ بندہ نہ بچتا، وہ مر جاتا، کیونکہ پاؤں کی طرف کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح قبض کر رہا ہے۔ اور جس کا دیکھتا کہ پاؤں کی طرف نہیں کھڑا تو کہتا یہ بچ جائے گا، اور اس کو کچھ بھی دے دیتا تو اس نے ویسے بھی بچنا ہوتا ہے، وہ بچ جاتا۔ کرتے کرتے وہ بہت بڑا حکیم بن گیا، مشہور ہو گیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ خود لیٹا ہوا تھا، بیمار ہوا تو موت کا فرشتہ پاؤں کی طرف آ گیا۔ اب اس کو تو پتا تھا کہ فرشتے نے مجھے خود کہا تھا کہ میں پاؤں کی طرف سے روح قبض کرتا ہوں۔ اب اس نے یہ کیا کہ جب وہ فرشتہ پاؤں کی طرف آتا تو یہ سر ادھر کر لیتا، پاؤں ادھر کر لیتا، جس طرف فرشتہ آتا اس طرف یہ سر کر لیتا۔ جب 3-4 دفعہ اسی طریقے سے کیا تو گھر والوں نے کہا بابا جی سٹھیا گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، پکڑ کے ان کو چرپائی کے ساتھ باندھ لو۔ کہتے ہیں کہ اس کو چرپائی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور آخری بات جو وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار آج میں تیرے قابو آنے والا تو نہیں تھا، لیکن موت پر حق ہے، موت جب آ گئی تو اپنوں نے ہی پکڑ کے تیرے حوالے کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک بندہ جو ہے، ہم بعد میں کہتے ہیں کاش ہم اس کو اسپتال نہ لے جاتے، شاید بچ جاتا، وہاں ڈاکٹر نے وہ ٹیکہ لگا دیا، یہ کر دیا۔ وہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ اس کی موت آئی ہوتی ہے تو ہم خود پکڑ کے اس کو وہاں لے جاتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے سمجھانے کی غرض سے۔ برکیف اس کے بعد فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کوئی بھی بلائی اگر تمہیں پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی بھی شر پہنچتا ہے تو تمہارے اپنے اعمال کا، کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، لہذا اپنے اعمالوں کو درست کر لیں۔ افلا یتدبرون القرآن، یہاں بھی قرآن کہا گیا کہ قرآن پہ غوض و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن کو سنتے کیوں نہیں ہو، اور قرآن سے کیوں دور بھاگتے ہو۔ اگر قرآن کے پاس آ جاؤ تو یقیناً ہدایت جو ہے پا جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ سفارش کرتا ہے، اچھی سفارش کرتا ہے، چنانچہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی، نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی فلاں چیز مجھے چاہیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اس چیز کا حق رکھتا ہے، بیچ میں بات نہ کریں کہ قرآن کے تقدس کے خلاف ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنیں، تو یہ قرآن پڑھا ہی جاتا ہے، واعظ و نصیحت بھی اسی میں شامل ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ وہ بندہ جو ہے اس نے کہا مجھے فلاں چیز چاہیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس بندے کے لیے کون سفارش کرے گا؟ تو صحابہ نے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس لیے یہ تمہیں کہا ہے کہ تم اجر پاؤ،
بات نہیں سمجھ آئی؟ اس طریقے سے سمجھ آئے گی کہ ایک بندہ حق رکھتا ہے ایک چیز کا حق رکھتا ہے ایک بندہ، اس کا حق ہے، تو آپ بیچ میں صرف اتنا کہہ دیں تو آپ کا کیا جائے گا؟ یار واقعی اس بندے کا حق بنتا ہے، اس کو دیں۔ مثال کے طور پہ کہیں مارکیٹ میں کہیں کوئی بندہ کھڑا ہے اور اس کو کسی طریقے کا حق ہے، اسپتال میں ہے، تو ڈاکٹر کے سامنے اس کی سفارش کر دیں، کہیں بھی اس کا حق بنتا ہے، آپ سے سفارش کر دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دینے والے تھے، لیکن اس سے پہلے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم میں سے کوئی اس کے لیے سفارش کرے اور اس کو بھی ثواب مل جائے۔ تو اس لیے اشفعوا تؤجروا، جب بھی کسی مسلمان کی سفارش کی ضرورت پڑے تو کوشش کیا کریں، سفارش کیا کریں، چھوٹی موٹے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی سفارشیں جو ہے کرتے رہیں۔ اور اس میں بہت ہی ایک اہم حکم یہ ملا کہ جب بھی کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو۔ یہاں سے علماء نے استدلال یہ بھی لیا ہے کہ اگر ایک بندہ کہتے السلام علیکم تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کو بھی کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو تو پتہ ہے السلام علیکم 10، ورحمۃ اللہ 20، وبرکاتہ 30، لیکن ایک بندہ اگر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ آگے سے کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام، آپ باتوں پہ لگے ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، تو یہ کہتے ہیں غلط ہے کہ آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ او ردوہا بِأَحْسَنَ مِنْهَا او ردوہا، جیسا اس نے سلام کیا یا تو ویسا ہی اس کو جواب دو یا اس سے بھی اچھا جواب دو۔ تو اچھا جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا ہی جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یعنی وہ جتنا سلام کرے اتنا دینا فرض ہے، اور اس سے زیادہ دینا احسان ہے، اس سے کم دینا جو ہے یہ غلط ہے۔ پھر منافقین کا آگے پھر بھی ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے قتل کا، کہ اگر خطا سے غلطی سے قتل ہو جائے۔ قتل کی دو قسمیں، ایک جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دینا، اس کی جو ہے روح قبض ہو جائے، اور دوسرا غلطی سے قتل کر دینا۔ آپ نے شکار کیا، آپ بندوق لے کے گئے، آپ ایک چڑیا کا شکار کر رہے تھے، مرغی کا شکار کر رہے تھے، لیکن جو ہے آگے سے بندہ گزرا، آپ کو پتہ نہیں چلا، اسی درخت پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، گولی بندے کو لگ گئی، آپ کس کو مار رہے تھے؟ چڑی کو، لیکن وہ لگ گئی بندے کو، تو یہ قتل خطا ہے۔ اور جان بوجھ کے قتل کرنا وہ جو ہے رب تعالیٰ کے ہاں قابل مذمت، اور رب تعالیٰ اس کی سزا دیں گے۔ اس کی سزا رب تعالیٰ کے ہاں تو نہیں، لیکن دنیا میں اس کو رب تعالیٰ نے کہا کہ اس کی دنیا میں ایک سزا ہے۔ اس میں بھی تفصیلی احکام ہے، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس میں 3 آگے جو ہے بہت ہی اہم پوائنٹ تھے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ پھر مجاہدین کے متعلق بھی کہا کہ کس طریقے کے جن کے عذر ہیں، جن مجاہدین کے، رب تعالیٰ ان کو بھی درجات دے گا، لیکن جن کا عذر نہیں ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہجرت کرنا، اگر آپ ایک رب تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اگر آپ دین کی خاطر ہجرت کریں گے تو رب تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو زمین بھی دے گا، اور جو ہے وہاں مال کی فراوانی بھی دے گا۔ چنانچہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک سوال اس میں اور بھی کیا جاتا ہے کہ آئے امریکہ میں جا کے کمائی کرنا کیسی ہے، یا اس طریقے کے سوال کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایمان کا خطرہ ہے اور وہاں آپ عبادت نہیں کر سکتے، اکثر سوال ہوتے ہیں کہ ہم ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جہاں ہمیں نماز کی پابندی ہے، یا روزے کی پابندی ہے، یا داڑھی کی پابندی ہے، تو بھائی جان یہ سارے کام جو ہیں، یہ روزی کمانا، یہ ضرورت ہے، مقصد تو عبادت ہے۔ تو ایک بندہ ضرورت پوری کرتے کرتے مقصد کو چھوڑ دے تو یہ جو ہے اس سے نہ سمجھ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسی نوکری کو جو ہے آپ گولی ماریں اور اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ باقی رہا امریکہ میں جانا، اگر آپ کو وہاں مسلم معاشرہ مل سکتا ہے، آپ نماز روزہ اور کھلے عام اپنی عبادت کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں کوئی زیادتی نہیں، تو پھر جو ہے جا سکتے ہیں اور وہاں کوشش کریں۔ رب کا دین بھی اگر پھیلا سکتے ہیں تو وہ تو اور بھی اچھی چیز ہے۔ لیکن اس میں ایک نقطے کی بات یاد رکھیں کہ جو لوگ جاتے ہیں اور فیملیوں کو لے کے جاتے ہیں، بہت زیادہ وہاں پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے شیخ حفظہ اللہ نے ایک واقعہ اسی طرح کا سنایا کہ ایک ان کا دوست جس نے یہ ذکر کیا واقعہ کہ ہوا یوں کہ میں امریکہ چلا گیا، اور امریکہ گیا تو اپنی فیملی کو لے کے چلا گیا، مجھ سے یہ نہ سمجھی ہو گئی، ہم سب کے سب سیٹل ہو گئے امریکہ میں۔ اب وہاں ہم سیٹل تھے تو کچھ دن جو ہے ہم نے کتنے سال وہاں گزارے، تو ایک دن وہاں کا یعنی بے پردگی ماں بہن کا یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ہم نے کہتا ہے کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ گھر کا جو باپ تھا سربراہ تھا، وہ کہتا ہے میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا کہ میری جوان بیٹی گھر میں داخل ہوتی ہے،
اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی داخل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ہو از دس، یہ کون ہے؟ تو کہتی ہے کہ یہ جو ہے ہی از مائی بوائے فرینڈ، سمجھ آ رہی، ہی از مائی بوائے فرینڈ، یہ میرا یعنی بوائے فرینڈ ہے۔ کہتا ہے میں اٹھا، مجھے غصہ آیا، پاکستانی آدمی، مسلمان آدمی، اس کو غصہ آئے گا، کہہ رہے میں اٹھا، میں نے بچی کو تھپڑ لگایا، فوراً اس نے رپورٹ کی اور مجھے آ کے اٹھا کے لے گئے، جیل میں لے گئے۔ بچی کو تھپڑ لگانا وہاں فوراً لے گئے کہ بچی کا جو ہے حق چھین رہا ہے، بچی جو مرضی چاہے کرے، معاذ اللہ۔ کہتے ہیں بہت سوچا، بہت پریشان ہو گیا، میں نے کہا اللہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، بچیاں تو بچیاں، میری بیوی نے بھی بوائے فرینڈ بنا لیا۔ تو یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، سمجھانے کے لیے، تو بیوی نے بھی کہہ رہا ہے بوائے فرینڈ بنا لیا۔ اب میں بڑا پریشان، تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسے کیا کہ اپنی بیوی کے بھائی یعنی بچیوں کے ماموں کو کال کی، کہا کہ یار یہ نظام تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں تو دنیا کمانے آیا تھا، دنیا تو آ رہی ہے لیکن عزت جا رہی ہے، ایمان جا رہا ہے، کوئی حال نہیں، میں تو رونا شروع ہو گیا۔ تو بھائی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اب کیا کریں، مجبوری ہے، آپ ایسا کرو کہ اعلان کر دو کہ میں مر گیا ہوں، میری موت کا اعلان کرو۔ اب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، کہہ رہا ہے گھر میں فوراً داخل ہوا، بیوی کو کہتا ہے اوہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا، کون سے اسپتال میں؟ وہ نمبر وغیرہ چھوڑو، ابھی چلو تیاری کرو، پاکستان جانا ہے۔ اچھا جوان بچیاں ان کا کیا کریں؟ چلو سارے لے چلتے ہیں، واپس آ جائیں گے، پاکستان چلتے ہیں۔ تو فوراً کہتا ہے سب کو جہاز میں ویزا لگوایا، سب کو جہاز پہ بٹھایا، آئے ایئرپورٹ پہنچے۔ جیسے وہاں سے جہاز سے اترے تو آگے جو مرا ہوا ماموں تھا وہ کھڑا تھا، تو اس نے سب کو ایک ایک تھپڑ لگایا، وہیں پہ ویزے وغیرہ سب کچھ پھاڑ کے واپس پاکستان آ گئے، اور کہا کہ آج کے بعد ہماری توبہ ہے، کبھی پاکستان نہیں چھوڑیں گے۔ تو اسلامی جو ہے مملکت کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے اس ملک میں، اس ملک کے لیے دعا کریں، رب تعالیٰ کا بہت بڑی یہ نعمت ہے اس ملک میں، جو نعمتیں ہیں ہو سکتا ہے بعض ایسے ممالک بھی نہیں ہیں جو اسلام کے نام سے بولے جاتے ہیں، برکت رب تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت عظیم دولت ہے ہمارے پاس، کم از کم ہم آزادی سے سکھ کا سانس تو لے سکتے ہیں، اگرچہ ذہنی طور پہ ہم غلام ہوں۔ پھر فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اس میں پھر آگے نماز کا قصر کرنے کا طریقہ، اور اس میں جو ہے خوف، صلاۃ الخوف، یہ انشاءاللہ صبح کے دروس میں انشاءاللہ صلاۃ الخوف کا بھی طریقہ کوشش کریں گے، بیان کریں گے، صلاۃ الخوف کہ صلاۃ الخوف کس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ اب اس میں دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں غزوہ بنی مصطلق کی بات ہے، کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز صحابہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، چنانچہ کفار کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نماز پڑھی ظہر کی جماعت کے ساتھ، انہوں نے کہا کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ ظہر کی نماز انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو ہم حملہ کرتے اور ان کا بیڑا غرق کر دیتے۔ چنانچہ اللہ تبارک پھر انہوں نے کہا کہ اب چلو ظہر کی تو انہوں نے پڑھ لی، ہم سے بچ گیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، عصر کی تو یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے نا تو ہم ان کا کام تمام کریں گے۔ چنانچہ رب تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باخبر کیا کہ ان کا یہ پروپیگنڈا ہے، یہ آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں، اور پھر صلاۃ الخوف یعنی خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، یہ تفصیلی طریقہ ہے۔ برکیف اس میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کہا کہ امام کھڑا رہے گا، اس کے پیچھے ایک صف آ کے نماز پڑھے گی، پھر دوسری صف آ کے نماز پڑھے گی، کہا ادھر سے گولیاں چل رہی ہوں گی، تیر برس رہے ہوں گے، لیکن نماز کا ٹائم ہوگا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار بعد میں پڑھ لیں گے، اس حالت میں بھی نماز پڑھنی ہوگی، اگرچہ کم کر کے پڑھنی ہوگی، خوف کی حالت میں پڑھنی ہوگی۔ تو جہاد کی حالت میں ہم تو کیا کہتے ہیں کہ یار دشمن سے لڑ رہے ہیں، دشمن کو بھگانے کے بعد ہم نمازیں ہی تو پڑھیں گے، ابھی تو یہ جو ہے یہ فرض جو ہے بہت اہم فرض ہے، لہذا پہلے اس کو سر انجام دیں۔ رب تعالیٰ فرماتے نہیں، وہ میرا کام ہے دشمن کو بھگانا، تم نے دشمن کے مقابلے میں بھی کھڑا ہونا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میرے حضور سجدہ بھی کرنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ تو اگر جہاد کے موقع پہ نماز معاف نہیں تو گھروں میں بیٹھ کے اگر ہم نماز معاف کروا رہے ہیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ معاف کرے۔ جو نماز نہیں پڑھتا تو علماء کے موقف کے مطابق تو وہ اس کو جو ہے دفنایا جائے گا، تو وہ بھی کتوں کی طرح دفنایا جائے گا، اعاذنا اللہ من ذالک۔ اللہ پھر فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول،
کہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، رب تعالیٰ سے نہیں چھپاتے۔ رات کی سیاہ تاریکیوں میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ کیا ان کو نہیں پتہ کہ رب تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے؟ اذا ما قال لی ربی، ایک نظم امام احمد بن حنبل بھی جب سنا کرتے تھے کہ جب کل قیامت کے دن رب تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ تو لوگوں سے ڈرتا تھا، ان سے گناہ چھپاتا تھا، اور میرے سامنے جو ہے تو گناہ لے کے آتا تھا، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ یہ سن کے امام احمد بن حنبل کے متعلق آتا ہے بہت شدید روتے تھے، اور پوچھنے والے اگر پوچھتے تھے کہ امام صاحب کیوں رو رہے ہیں تو کہتے تھے زکام بھی ہوتا ہے، تو یعنی اپنے رونے کو بھی چھپاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو میرا رونا، میں رب تعالیٰ کے ڈر سے روتا ہوں۔ آج تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں کتنا متقی ہوں، لیکن وہ اپنے تقوی کو اس طریقے سے چھپاتے تھے کہ کہتے تھے کہ مجھے زکام لگا ہوا ہے۔ برکیف، اور اس کی حقیقت یہ زکام لگا ہوتا تھا تبھی کہتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جھوٹ موٹ کا کہنا شروع کرتے ہیں زکام لگا ہوا ہے، مطلب یہ کہ آپ اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش کریں جن اعمال کو ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ آگے بھی شرک کی مذمت اور اس آیات میں اجماع کا بھی ذکر ہے، اور پھر فرمایا کہ جو بھی مومن مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن ہو تو اس کو جنت میں کیسے داخل کیا جائے گا، اور رب تعالیٰ کی طرف سے کیسے کیسے انعامات دیے جائیں گے۔ آگے بھی عورتوں کے ساتھ رواداری کا اسی طریقے سے ذکر ہے کہ کس طریقے سے اگر عورت ناچاکی کی صورت میں کیا کیا کریں گی، اور پھر فرمایا کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا اور ہمیشہ جو ہے حق کے مبنی اور سیدھے سادے گواہ بن کے رہنا۔ پھر منافقین کا آخری رکوع چل رہا ہے، آخری رکوع میں فرمایا کہ منافقین جو ہے رب تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ رب تعالیٰ کو دھوکہ تو دے نہیں سکتے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، یہ بہت ڈراؤنی بات ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم سب اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق سے ہمیں بچائے، اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس نفاق سے ہمیں بری کر دے۔ اس کے لیے بعض وظائف بھی ایسے ہیں، مثال کے طور پہ 40 دن تک جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے گا تو رب تعالیٰ اسے 2 پروانے عطا کریں گے، ایک نفاق سے بری ہو جائے گا اور دوسرا جہنم سے بچ جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں کم از کم جس مسجد میں بھی پڑھیں کیا پڑھیں 40 دن تک تکبیر اولیٰ نہ چھوٹنی پائے۔ رمضان کے 30 دن یہ آسانی سے ہو سکتے ہیں، اس کے بعد 40 دن اور پابندی کریں گے تو لگاتار اگر 40 دن یہ پابندی کریں گے تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ 2 بڑے انعام ملیں گے۔ اور اینڈ میں پھر فرمایا کہ ایک تو نماز میں سستی کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، رب تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اور ان کو یعنی سکون نہیں ہوتا، بھٹکتے ہی رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک ان کا راستہ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ درک اسفل جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان شاکرا علیما، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ مطلب یہ کہ رب تعالیٰ تمہیں ایمان، اگر تم 2 چیزوں کو اپنا لو تو رب تعالیٰ تمہیں کبھی بھی جو ہے عذاب نہیں دے گا۔ اور رب تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کرے، لیکن 2 چیزوں کو اپنانا ہوگا، ایک تو ایمان لانا ہوگا رب تعالیٰ پہ اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ، اور دوسرا رب تعالیٰ کا شکر گزار ہونا پڑے گا، ناشکری نہیں کرنی پڑے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی قدردان ہے۔ جو لوگ اس کی ناقدری نہیں کرتے رب تعالیٰ ان کی کبھی ناقدری نہیں کرتا۔ علیمہ، اور بہت ہی زیادہ ان اپنے قدردانوں کو جاننے والا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔